الجنایات لغت میں اسم لما یجنیہ یکتسب من الشر، لغت میں جنایت کہتے ہیں اس کام کو جو انسان جو کرتا ہے، من الشر برا کام جو کرتا ہے اس کو جنایت کہتے ہیں۔ تسمیۃ للمصدر من جنى علیہ شرًا، کہ یہ مصدر جنایت اصل میں مصدر ہے، لیکن جس پر جنایت کی گئی اسے ہی، یا جو کام کیا گیا اسے ہی جنایت کہہ دیا جاتا ہے۔ الاول یسمى قتلا وفی الشرع خص بفعل یحرم شرعا، کہ شریعت میں جنایت کا لفظ خاص ہے اس فعل کے ساتھ جو شرعاً حرام ہے۔ حل بالنفوس، وہ فعل جو ہے وہ نفوس جانوں پر ہو یا اطراف اعضاء پر ہو، وہ فعل جو جان پر ہو اور جان پر کیا جائے اور حرام ہو اس کو کیا بولتے ہیں؟ قتل۔ اور جو اعضاء اور اطراف پر کیا جائے تو اسے بولتے ہیں قطع و جرح۔ وہ فعل من العباد یزول بالحیات، قتل جو یعنی کہ وہ فعل حرام جو کہ جان پر کیا جائے اور بندوں کی طرف سے ہو جس کی وجہ سے زندگی ختم ہو جائے تو اس کو قتل کہتے ہیں، اور جو اعضاء پر کیا جائے تو اس کو قطع اور جرح کہتے ہیں۔ وسببها سبب المحدود، اس کا سبب وہی ہے جو کہ محدود کا سبب ہے۔ محدود جی، وشرط ہوا کون المحل حیوانا، اس کی شرط جنایت تب ہوتی ہے جب جس پر یہ جنایت کی جا رہی ہے وہ حیوان ہو۔ زیادہ تفصیل جب کتابوں میں پڑھیں۔ اور اس کی جمع جنایات لائی گئی ہے، جمع ہوا بے اعتبار انواع من الجنایت علی النفس والطرف والمال، اس کو جمع ذکر کیا گیا جنایات کیونکہ یہ جسموں پر بھی ہوتی ہے، اعضاء پر بھی ہوتی ہے اور مال پر بھی جنایت ہوتی ہے، اس لیے جمع جنایات ذکر کی گئی ہے۔ آگے اجریہ ہے وما اجرانی ہے، بس قتل کی 5 قسمیں ہیں: قتل عمد اور شبہ عمد، قتل شبہ عمد اور قتل خطا اور ما اجری مجر الخطا، جو خطا کے قائم مقام کیا جائے وہ قتل جو قتل خطا کے قائم مقام ہو، اور قتل بالسبب کتنی قسمیں ہیں؟ 5: قتل عمد، قتل شبہ عمد اور قتل خطا اور قائم مقام خطا اور قتل سبب۔ جی تفصیل شروع کرتے ہیں آگے۔ فالعمد بلکہ ترجمہ کر رہے ہیں، قتل 5 قسموں پر ہے، ایک ان میں سے قتل عمد ہے اور دوسری ان میں سے شبہ عمد ہے اور تیسری قتل خطا ہے اور چوتھی جو قائم کیا جائے خطا کے مقام پر اور پانچویں قتل بالسبب ہے۔ جی قتل عمد وہ قتل ہوتا ہے جس میں جان بوجھ کر ضرب لگائی جائے، جان بوجھ کے مارا جائے اسلحے کے ساتھ یا اس چیز کے ساتھ جو اعضاء کو کاٹنے میں اسلحے کے قائم مقام ہو۔ قتل عمد وہ ہوتا ہے جس میں جان بوجھ کر ضرب لگائی جائے، جان بوجھ کر مارا جائے، تعمدن ارادے سے، عمدن سے بنا نا، ارادے سے مارا جائے۔ کسی کے ساتھ مارا جائے؟ اسلحے کے ساتھ یا اس چیز کے ساتھ جو اعضاء کو کاٹنے میں اسلحہ کے قائم مقام ہو، جیسے کہ تیز دھار محدد، حد دھار کو کہتے ہیں تیز دھار بنی ہوئی لکڑی جو ہے، اور الحجر یا ایسا تراشا ہوا پتھر جس کی دھار بن جائے، یا آگ ہے یہ جلانے میں جلا دیتی ہے، بندے کو ختم کر دیتی ہے جس طرح اسلحہ ختم کر دیتا ہے، تو یہ سارے قتل عمد کہلائے گئے۔ اسلحے کے ساتھ قتل کیا جائے یا ہر اس چیز کے ساتھ جو مارنے میں اسلحے کے قائم مقام ہو، اعضاء کو کاٹنے میں مارنے میں قتل جی اسلحے کے قائم مقام ہو تو اس کو قتل عمد کہتے ہیں۔ بس قتل عمد وہ ہے کہ جان بوجھ کر ہو مار جس کی اسلحہ کے ساتھ یا اس چیز کے ساتھ جو قائم ہو اسلحہ کے مقام پر اعضاء کو کاٹنے میں، جدا کرنے میں، جیسے کہ دھار بنا ہوا کوئی لکڑی اور پتھر اور آگ۔
اگر کسی نے کسی کو پانی میں ڈال دیا اور وہ وہاں پہ مر گیا ڈوب کے تو اس پر قصاص نہیں، امام اعظم فرماتے ہیں، اور عاقلہ پر دیت لازم ہے۔ صاحبان فرماتے ہیں قصاص ہے کیونکہ پانی سے بندہ عام طور پہ بچتا نہیں ہے، تو یہ بھی قتل کی طرح ہی ہے، پانی میں کسی کو دھکا دے دیا، ڈبو دیا۔ تو یہ قتل عمد کی تعریف ہو گئی، اس کا آگے سزا اس کی آگے وموجب المأسمی کیوں ہے؟ المأسم بس اس کی سزا یہ ہے المأسم گناہگار ہونا، والقود اور قصاص۔ قتل عمد کے قاتل کو کیا سزا دی جائے گی؟ ایک تو اللہ کی بارگاہ میں اسے، اللہ کی بارگاہ سے اس کو عذاب ہوگا، گناہ ہوگا، اور دوسرا اس سے قصاص لیا جائے گا۔ الا ان یعفو الاولیاء، مگر جب اولیاء اس کے معاف کر دیں، جو مقتول کے وارث ہیں وہ معاف کر دیں تو معاف ہو سکتا ہے۔ اس پر دلیل عائشہ نمبر 13 پر ذالک المأسم، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ومن یقتل مؤمنا متعمدا، بولو نا، فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، خالدا فیہا آگے ایک بندہ بولے نا، اور اللہ تعالیٰ کا اس پر غضب ہوگا اور اللہ اس پر لعنت فرمائے گا، وعد لہ، اور اس کے لیے عذاب مہینہ، ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا۔ اتنی سزائیں بیان کی ہیں، اتنا شدید گناہ ہے قتل عمد۔ تو دوسرا اسے قصاص لیا جائے گا، والقود، اس پر دلیل امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ متعین نہیں ہے بلکہ ولی کو اختیار ہے، چاہے تو قصاص لے لے چاہے دیت لے لے، لیکن احناف کی دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد کتب علیکم القصاص فی القتل، تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے، فی القتل، تمہارے مقتولوں میں، اور اس قتل سے مراد قتل عمد ہے، کیونکہ قتل خطا میں صرف دیت خود قرآن نے لازم کی ہے، قتل خطا میں دیت لازم کی ہے، تو اس سے مراد کیا؟ کتب علیکم فی القصاص فی القتل، کتب علیکم القصاص فی القتل میں اس سے کون مراد ہے؟ قتل عمد مراد ہے، قتل عمد میں قصاص لیا جائے گا۔ الحر بالحر، آزاد کے نے قتل کیا تو بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے گا، قتل کی الحر قتل کیا جائے گا آزاد کو، بالحری آزاد کے بدلے میں، کیا مطلب؟ مقتول کو جو تھا وہ آزاد تھا اور اسے قتل کرنے والا بھی آزاد تھا، تو بدلے میں اس آزاد کو، والعبد بالعبد والانثى بالانثى، مؤنث کے بدلے مؤنث کو، فمن عفی لہ من اخیہ شیء، جس کو معاف کر دیا گیا ہو من اخیہ اپنے بھائی کی طرف سے، فاتباع بالمعروف، تو وہ معروف طریقہ اختیار کریں، یعنی اگر مقتول کے وارثوں کی طرف سے قاتل کو معاف کر دیا جائے تو اب وہ جو کچھ ان سے طلب کریں، صلح جب کریں گے، صلح میں کچھ بھی چاہیں تو وہ جو مقتول کے وارث مانگ سکتے ہیں وہ اگر دے دیتے ہیں، ان سے صلح کر لیتے ہیں، صلح بھی ہو سکتی ہے، معاف کرنے کی اجازت ہے۔ اور یہ آیت کتب علیکم القصاص فی القتل، کن کے بارے میں؟ قتل عمد کے بارے میں۔ الا یعفو الاولیاء، مگر جب اولیاء معاف کر دیں، اس پر بھی آیت، اس سے اگلی آیت یہی آیت ہے بلکہ آگے، فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، یہ کس کے بارے میں ہے؟ معاف کرنے کے بارے میں، مگر اولیاء معاف کرنا چاہیں تو وہ صلح کر کے تو معاف کر سکتے ہیں۔ جو بدلے میں وہ کچھ لیں گے وہ دیت نہیں ہوگی، دیت قتل خطا میں ہوتی ہے۔ موجب ذالک، اس کا سبب گناہگار ہونا ہے اور قصاص لینا ہے، مگر یہ کہ معاف کر دیں اولیاء، کیونکہ لأن الحق لہم، کیونکہ یہ ان کا حق ہے، میت کے اولیاء کا، مقتول کے اولیاء کا۔ آگے ولا کفارۃ فیہ، قتل عمد میں کفارہ نہیں ہے، امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس کو قیاس کریں گے قتل خطا پر، اور اس میں کفارہ بھی لازم ہوگا۔ وہ کہتے ہیں بل اولا، بلکہ اس میں تو اعتبار بالخطا، یہ قتل خطا کا اعتبار کرتے ہیں اس پر قیاس کرتے ہوئے، بلکہ وہ کہتے ہیں بل اولا، یہ تو اولا ہے کہ اس میں لیا جائے کفارہ، کیونکہ کفارہ کس لیے ہوتا ہے؟ لمشوریت لمحو الاسم، گناہ کو ختم کرنے کے لیے، اور قتل عمد میں گناہ تو بڑا ہوتا ہے،
فکان ادعا الی ایجابہا، تو قتل عمد زیادہ دعوت دیتا ہے الی ایجابہا، اس کو لازم کرنے پر، کیا کفارہ لازم کرنے پر، کیونکہ گناہ مٹانا یہاں پہ سخت گناہ ہے یہ. لنان الکفارۃ دائرۃ بین العبادۃ والعقوبۃ، ہماری دلیل یہ ہے کہ کفارہ جو ہے نا یہ گھوم رہا ہے عبادت اور سزا کے درمیان، یعنی کفارے میں دو چیزیں ہیں، ایک لحاظ سے دیکھیں تو وہ عبادت ہے، ایک لحاظ سے دیکھیں تو وہ سزا ہے. فلا بد ان یکون سبب ایضا دائر بین الحظر والاباحۃ، اس کا جو سبب ہے نا وہ بھی ایسا ہونا چاہیے جو کہ جس میں اباحت بھی پائی جائے اور ممانعت بھی، دونوں چیزیں پائی جاتی ہوں. لتعلق الاباحۃ بالمباح والعقوبۃ بالمحظور. دیکھیں نا قتل خطا جو ہے، قتل خطا مثال کے طور پر بندے نے غلطی سے کسی کو مار دیا، اب وہ مارنا چاہتا نہیں تھا تو اس نے اسے لگ گیا، تیر لگ گیا، آگے اس کی تعریف پڑھیں گے. مارنا کسی اور چیز کو چاہتا ہے، لگ گیا بندے کو، تو یہ قتل خطا ہے. اب اس میں ایک جہت اس کی صحت کی پائی جاتی ہے، اس نے کام ٹھیک کیا تھا، ہو غلط گیا ہے، تو اس میں ایک جہت صحیح ہونے کی ہے، ایک جہت اس کے غلط ہونے کی ہے. تو کفارے میں بھی ایک جہت عبادت ہونے کی، ایک جہت سزا ہونے کی ہے. احناف کہتے ہیں کفارہ وہاں پہ لازم ہوتا ہے جہاں پہ کفارے میں، کیونکہ دو جہتیں، عبادت کی جہت بھی اور سزا کی جہت بھی، تو کفارہ لازم بھی اس پر ہوگا، اس چیز پر ہوگا جس میں ایک جہت سے وہ کام صحیح ہو اور دوسری جہت سے صحیح نہ ہو، اس پر کفارہ لازم ہوگا. جو قتل عمد ہے یہ محض غلط ہی غلط ہے، جو جان بوجھ کے قتل کیا، وہ لکھا ہوا ہے کہ قتل عمد کبیرۃ محض فلا تناط به، تو قتل عمد جو ہے کبیرہ محض ہے، اس میں کسی طرح سے بھی صحت آ ہی نہیں سکتی ہے، اس لیے اس میں کفارہ لازم نہیں کر سکتے، جو من وجہ عبادت بھی بنتا ہے اور من وجہ وہ سزا بنتا ہے. جس طرح کے باقی کبائر ہیں جیسے کہ زنا ہے، چوری ہے اور ریاکاری ہے، تو اس کو قتل خطا پر قیاس نہیں کر سکتے. کیونکہ قیاس پہ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ لأنہ دونہ فی الاسم، کیونکہ یہ قتل خطا سے گناہ میں کم ہے، قتل خطا اس سے گناہ میں کم ہے اور یہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا. فشریعتها لدفع الادنى لا تدل على دفع الاعلى، کفارے کو جائز قرار دینا اس وجہ سے کہ وہ ادنا گناہ کو مٹا دیتا ہے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ بڑے گناہ کو بھی، جو چھوٹے گناہ کو کفارہ مٹا دیتا ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ بلکہ کفارۃ المقدرات فلا يجوز اثباتها بالقياس، اور کفارہ جو ہے یہ متعین سزاؤں میں سے ہے، اس کو اس قیاس سے لازم نہیں کر سکتے. جس جہاں اللہ تعالیٰ نے کفارہ بتایا ہے تو وہاں پہ کفارہ لازم ہوگا، جہاں اللہ رسول نے نہیں بتایا تو وہاں قیاس سے کفارہ لازم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی متعین کی چیزوں میں سے ہے. جو کام رسول اللہ متعین فرما دیں، اللہ تعالیٰ متعین فرما دے، وہ لازم ہوتا ہے. آگے بس شبہ عمد امام اعظم کے نزدیک وہ قتل ہوتا ہے جس میں جان بوجھ کر مارا جائے اس چیز کے ساتھ جو اسلحہ نہ ہو اور نہ ہی اسلحے کے قائم مقام ہو. جان بوجھ کے بندے نے مارا ہے لیکن مارا اس چیز کے ساتھ جو کہ ناصلہ نسلہ قائم مقام ہے، تو بندہ مر گیا، یہ شبہ عمد ہوگا. ڈنڈا مارا کسی کو، ڈنڈا اسلحہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. کسی کو مکہ مار دیا بندے نے، اسلحہ نہیں ہے. یا کسی کو دھکا دے دیا، دھکا دیا بندہ رش تھا، دھکا لگا بندے کو اور بندہ گر گیا، مر گیا وہاں پہ، تو اس چیز کے ساتھ مارا جائے جو اسلحہ بھی نہ ہو اور اس چیز کے ساتھ جان مارا جان بوجھ کر ہے، مار جان بوجھ کر ہے، مکہ جان بوجھ کر مارا، لیکن اس سے عام طور پہ بندہ مرتا نہیں لیکن وہ مر گیا. تو جان بوجھ کر مارا اس چیز کے ساتھ جو نہ تو اسلحہ ہے اور نہ ہی اسلحے کے قائم مقام ہے. تو گندم میں کاٹ رہے تھے تو وہاں پہ لڑائی ہو گئی آپس میں، ٹیم چاہ کے ماری، بندہ مر گیا وہاں پہ. اس سے بندہ نہیں مرتا کچی سے، تو مر گیا وہاں پہ. تو صاحبین فرماتے ہیں کہ اذا ضربہ بحجر عظیم، بڑے پتھر سے مارا، بڑی لکڑی سے مارا، تو یہ شبہ، یہ عمد ہے. اور شبہ عمد ان کے نزدیک یہ ہے کہ ان یتعمد ضرب بما لا یقتل به غالبا، اس چیز کے ساتھ مارا جائے جس سے اکثر عام طور پہ غالباً بندہ مرتا نہیں ہے، اس کے ساتھ جان بوجھ کر مارا جائے تو وہ شبہ عمد ہے. تو اس سے بندہ گر کے مر جاتا ہے. وہ پانی میں ڈوبنے والے میں جو حاشیہ مسئلہ بیان کیا نا اسی میں آ جائے کہ اس سے بندہ مرتا ہے لازمی. جی چھت زیادہ 4 منزلوں پہ ہو تو اونچا نہیں زیادہ ہوگا. تو
شبہ عمد امام اعظم کے نزدیک یہ ہے کہ جان بوجھ کر مارا جائے اس چیز کے ساتھ جو اسلحہ نہیں ہے اور نہ ہی اصل قائم ہے اسلحے کے مقام پر، اور فرمایا صاحبین نے، اور یہی امام شافعی کا ارشاد بھی ہے، جب مارا بندے نے اس کو کسی کو بڑے پتھر کے ساتھ یا بڑی لکڑی کے ساتھ تو یہ عمد ہوگا، اور شبہ عمد یہ ہوگا کہ جان بوجھ کر مارنا اس کا اس چیز کے ساتھ کہ نہیں قتل ہوتا جس کے ساتھ غالباً عام طور پر آگے قوادا فی ہی کیا ہو گیا تجھے دونوں قولوں کے مطابق جو بھی شبہ عمد جو بھی دونوں قولوں کے مطابق جو بھی شبہ عمد ہے، شبہ عمد قتل شبہ عمد ہوا، اس کی سزا کیا ہوگی؟ المأثم گنہگاری، والکفارۃ اور بندہ گنہگار ہوگا، اور اس میں قصاص نہیں ہے، کیونکہ لیس لأنہ لیس بعمد محض، کیونکہ یہ عمد نہیں ہے، قتل عمد میں قصاص ہوتا ہے، اس میں قصاص تو نہیں ہے لیکن کیا ہے؟ گناہ بھی اور کفارہ بھی۔ گناہ آخرت میں ہوگا لقصد امام ہوا محرم شرعن، کیونکہ اس نے اس چیز کا ارادہ کیا جو شرعن حرام ہے، اور مارنے کا ارادہ تو کیا نا اس نے، مارنے کا ارادہ کیا اس نے تو جان بوجھ کر مارا اس نے، اس وجہ سے یہ حرام ہے اور یہ گناہ ہوگا، اور کفارہ لازم ہوگا کیونکہ یہ آلے کی نظر سے دیکھیں تو یہ قتل خطا ہے، آلہ جو جس چیز سے مارا اسے بنا مرتا تو نہیں ہے نا، تو سمجھو کہ کس سے مرا؟ غلطی سے مرا وہ۔ تو قتل خطا کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے من قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنۃ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، جس بندے نے کسی مسلمان کو خطأ قتل کیا، من قتل مؤمنا خطأ، قاری صاحب پڑھو نا آیت دہراؤ نا، من قتل مؤمنا خطأ، قرآن نے کیا فرمایا؟ من قتل، یہ جو ہے قتل شبہ عمد جو ہے بظاہر آلے کے لحاظ سے دیکھیں تو قتل خطا بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد اس نے مومن کو قتل کیا تو اس نے کیا کرنا ہے؟ تحریر رقبۃ مؤمنۃ، مومن غلام آزاد کرنا، یہ کفارہ ہے، اور ساتھ اس نے دیت بھی دینی ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ وفیہ دیت مغلظۃ علی العاقلۃ، اس میں عاقلہ پر دیت مغلظہ بھی لازم ہے، عاقلہ پر کیا لازم ہے؟ دیت مغلظہ لازم ہے۔ حاشیے پہ دیکھیں ذرا، دیت لازم ہے کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا الا ان قتیل خطأ العمد قتیل الصوت، خطائے عمد یعنی شبہ عمد کا قتل وہ ہے قتیل الصوت جو کوڑے کے ساتھ جسے مارا جائے، والعصا ڈنڈے کے ساتھ مارا جائے، پتھر کے ساتھ مارا جائے، پتھر مارا تو مر گیا، ڈنڈا مارا تو مر گیا، فی دیت مغلظۃ، اس میں دیت مغلظہ لازم ہے، اور دیت مغلظہ کیا ہے؟ میۃ من الابل، 100 اونٹ لازم ہے، کیا دینا ہے؟ 100 اونٹ دیت دینی ہے۔ اما کون وجوب علی العاقلۃ، لیکن یہ لازم کس پر ہے؟ قاتل پر کفارہ لازم ہے، اور اس کے جو رشتہ دار ہیں نا، اس کے خاندان والے، اس کے پیشے والے، اس کے محکمے والے، عاقلہ ان کو کہیں گے، عاقلہ پر دیت لازم ہے، یعنی وہ سارے مل کر اس کی دیت ادا کریں گے، ان میں سے کوئی بھی مثلا کسی محکمے میں سے جو ایک محکمے کے لوگ ہیں یا ایک خاندان کے جو لوگ ہیں ان میں سے ہر کسی سے غلطی ہو سکتی ہے، کسی سے بھی ہو سکتی ہے، تو کسی سے ہوگی تو وہ سارے دیت دینے میں اس کی مدد کریں گے۔ عاقلہ پر ہوگی کیونکہ لأنہ خطأ من وجہ، کیونکہ یہ من وجہ یہ غلطی ہے تو خطا ہے، تو فیکون فی معذورا، بندہ معذور ہوا، اور خطا جو ہے اس میں عذر بندے کا قبول کیا جاتا ہے، فتحقق التخفیف، اس میں تخفیف پائی جائے گی، اور لازم ہوگی یہ 3 سالوں میں دیت، لقضیت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ فما روی عنہ انہ قضا بالدیت علی العاقلۃ، آپ نے عاقلہ پر دیت لازم کی 3 سالوں میں، یعنی 3 سالوں میں تھوڑے تھوڑے کر کے تو وہ پیسے پورے کریں گے۔ والمروی عنہ کالمروی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ 3 سالوں میں حضرت عمر نے دیت پوری کی، تو جو کچھ حضرت عمر سے مروی ہے وہ سمجھے کہ رسول اللہ سے مروی ہے، آپ کا جو کام ہے یہ سمجھے کہ رسول اللہ علیہ السلام کا کام، اس کی وجہ 2 ہے، ایک تو یہ کہ آپ خلیفہ راشد ہیں تو خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنے کا خود رسول اللہ نے حکم دیا، اور دوسری وجہ یہ لأنہ مما لا یعرف بالرأی، یہ جو آپ نے 3 سال عدد جو آپ نے متعین کیا، 3 سال میں آپ نے دیت لی، تو یہ عدد آپ اپنی مرضی سے متعین نہیں کر سکتے، کیونکہ عدد میں غلطی ہو سکتی ہے نا، کم ہوگا تو پھر بھی
حدیث کے رسول اللہ کے اللہ کے حکم کے خلاف ہو جائے گا، زیادہ ہو جائے گا، پھر بھی خلاف ہو جائے گا، تو یہ آپ نے رسول اللہ سے سنا ہوگا، اس لیے آپ نے 3 سال میں دیت لی ہے، تو آپ کا کام